program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ویلکم بیک. یور واچنگ پروگرام کے سی ہاٹ لائن. بریک پہ جانے سے پہلے مارکیٹ کی کلوزنگ ہم نے دیکھی اور مارکیٹ کے اندر آج بڑے زبردست والیومز نظر آئے. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سیمنٹ سیکٹر بھی آج ہمیں ایکٹیو نظر آیا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل سروسز پلس یہ بینکنگ جو ہے آج ایکٹیو نظر آئے. بینکنگ کے حوالے سے کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آج ہم نے دیکھا کہ بینکنگ کے اندر بڑا اچھا کام جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا. ریزلٹس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مارکیٹ کے اوپر. ایک دفعہ پھر مارکیٹ نے 14,500 کا لیول اس کو ریچ کیا اور مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ایک زبردست ایکٹیویٹی ہمیں دوبارہ نظر آئی. ان تمام چیزوں کا آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے سوالات کا جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا آج پروگرام میں شامل کیا جائے گا. کچھ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کا تعارف کراتا ہوں اپنے مہمان کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پر عمران خلیل صاحب موجود ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں فلوٹ سیکیورٹیز کے. ویلکم ٹو آور شو عمران. تھینک یو. اچھا عمران, آفٹر اے لانگ ٹائم ہم نے دیکھا مارکیٹ کے اندر اچھے والیومز جو ہے وہ نظر آیا. سچ بہت بڑا نمبر نہیں ہے. انفیکٹ جب آپ کی 14,500 کی جب لاسٹ ٹائم مارکیٹ گئی تھی تو والیومز جو تھے وہ بہت بڑے تھے لیکن پھر بھی کافی بہتر والیومز جو ہے وہ نظر آئے. اور میں ہمیشہ جون سے اگر کمپیریزن کرتا ہوں تو ہمیں کافی اچھا اسٹارٹ جولائی کا صوفہ نظر آئے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس موومنٹ اور ہاؤ ڈو یو سی دس پرفارمنس؟ دیکھیں میرے خیال سے آج 3 مین چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں. ایک تو آج 2 امپورٹنٹ ریزلٹس ایکسپیکٹڈ تھے امپورٹنٹ کمپنیز کے, وہ اسکیجولڈ تھے آج, اس وجہ سے والیومز اچھے رہے. اس کے علاوہ لاسٹ کچھ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ فورن انفلوز ریگولرلی آ رہے ہیں. کل بھی دیکھا, لاسٹ ویک بھی دیکھا, ریگولرلی فورن انفلوز آ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ باہر والے بائنگ کر رہے ہیں اور لوکل جو ہے فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی کنسسٹنٹلی رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے اپنی پوزیشنز ایڈجسٹ بھی کی ہیں بفور دا اسٹارٹنگ آف رمضان. سو دیٹ ہیز آلسو بین اے ویری کی فیکٹر ٹوڈے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ نیوز بھی آ رہی تھی آج, اسپیشلی سیمنٹ سیکٹر میں. ہم نے دیکھا کہ چائنیز ایگزم بینک کی اناؤنسمنٹ کہ دے آر پرووائڈنگ فنڈنگ فار دس, یا اس کی نیوز مارکیٹ میں اویلیبل تھی. سو دیٹ واز آلسو ون آف دا ریزن. سو آئی تھنک افغانستان کی ڈیمانڈ کے حوالے سے نیوز ان تھی کافی, وہ بھی آج ہم صبح ڈسکس کر رہے ہیں. تو سیمنٹ سائڈ سے تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا ایئر رہا ہے. لاسٹ کوارٹر کے اندر بھی بڑی زبردست ہم نے دیکھا تھا کہ ارننگس رہی تھی. اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیشنز کافی ہائی ہیں. مارکیٹ کی موومنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور کچھ خبریں آج موڈیز کی ریٹنگ کے حوالے سے. انفیکٹ لاسٹ ٹائم جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اور جب ہمیں اتنا زیادہ جو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ کے اندر اس کا بڑا تیزی سے جو ہے افیکٹ نظر آئے گا. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سیزنل ایکٹیویٹی ہے جو مارکیٹ کے اندر ابھی نظر آ رہی ہے. رمضان سے پہلے ہم اس طرح کی موومنٹ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک مینشن کیا کہ رمضان سے پہلے کی جو موومنٹ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے. موڈیز کا کتنا امپیکٹ پڑنا چاہیے اور یہ کب آنا شروع ہوگا, ذرا یہ بتائیے گا کیونکہ ایک ہمارے ویور ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں موڈیز نے جو ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی ہے دیٹ از جسٹ اے فالو اپ آف دا سوورن بانڈ ریٹنگ جو انہوں نے پچھلے ویک کی تھی. تو دس واز اے فالو اپ, پیپل ور ایکسپیکٹنگ دیٹ. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے بینکس کی پروفیٹیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے, بلکہ آپ آج کا رزلٹ یو بی ایل کا دیکھیں, the profitability has been much better than previously than the previous years. اور سارے بینکس کی profitability بہتر ہو رہی ہے. and that just gives investors an opportunity کہ despite the rating downgrade پھر بھی انویسٹرز کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے. بالکل, اور یہ ریزلٹ سے کافی چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ میں دیکھ رہا تھا اور بڑے اٹریکٹیو نمبرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. میں چاہوں گا اپنے ویئرس کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں. اور یہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ یعنی کہ یو بی ایل کی جو ہے ہمارے پاس جو فرسٹ ہاف 2012 کی جو ہے وہ رپورٹ یہاں پر موجود ہے. اور ارننگ پر شیئر ہے اسٹوڈ ایٹ ₹7.61. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس میں چینج دیکھیں ایئر بیسس کے اوپر تو 39% کا جو پازیٹیو چینج اس میں دیکھنے میں آیا, وچ از اے ویری گڈ سائن. اور لاسٹ کوارٹر کے مقابلے میں ہم نے جیسے دیکھا کہ اس دفعہ پھر جو ہمیں مزید جو امپرومنٹ نظر آئی اور مزید اٹریکشن جو اس کے اندر نظر آئی. تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے. پہلے تو میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بات ہو جائے. آپ نے بالکل ٹھیک مینشن کیا اور ہم نے دیکھا کہ 39% جو ہے ایئر بیسس کے اوپر چینج جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ایز ایکسپیکٹڈ. چھوٹے بینکس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا امپیکٹ اس کے اوپر پڑنے والا ہے؟ آئی تھنک اوور آل بینکنگ سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہے. ان کے بیڈ لونز کم ہو رہے ہیں بیکاز آپ یہ دیکھیں وہ بینکس کر کیا رہے ہیں, بینکس لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بورو کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو پیسہ دے رہے ہیں. سو اس میں بیڈ لونز جو ان کے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. انفیکٹ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کافی سارے رائٹ آفس
جو پہلے انہوں نے کرے ہوئے ہیں وہ واپس وہ کریکشنز اس میں ہوں گی جس کی وجہ سے ریزلٹس باؤنس بیک کر سکتے ہیں اسپیشلی چھوٹے بینکس کے لائک الفلاح لائک بینک الحبیب اینڈ سو آن جو مڈ ٹائر بینکس جیسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ فائنینشیل سروسز کے حوالے سے بات ہو جائے اور ہم نے دیکھا کہ آج جی ایس لیڈ کر رہا تھا تو اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز آنے والے وقت میں اور جیسے پوزیشن کی بات ہو رہی تھی ہماری ڈیورنگ دا بریک بھی کہ لوگ پوزیشن اپنی جو وہ مینٹین کرتے ہیں کس طرح کی آپ موومنٹ آج دیکھی اور کس طرح کا آج اٹریکشن نظر آئی اس کے اندر؟ آئی تھنک اوور آل کیونکہ مارکیٹ بہتر رہی ہے اب یہ تو نمبرز ایگزیکٹلی آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں سے انڈیویجولس کی انوالومنٹ کتنی تھی کارپوریٹس کی کتنی تھی اور اس میں کتنی پوزیشنز انڈیویجول انویسٹرس کی تھیں. بٹ جنرلی اگر اوور آل مارکیٹ سینٹیمنٹ بہتر ہوتا ہے آج ہم نے جو انٹرسٹنگ چیز دیکھی وہ یہ کہ ڈفرینٹ کمپنیز کے والیومز میں اضافہ ہوا ہے آج جو بڑے عرصے سے سلو رہی ہیں. ہپکو وغیرہ کا بھی نام ہم نے دیکھا آج بڑے عرصے کے بعد نظر آئے اور والیومز آنا فائنلی جو ہے وہ شروع ہوئے اور ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا اور ہمیشہ سے ہی والیوم جو ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں لیکن آج فائنلی جو ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آیا تو یہ ایک بڑا اچھا سائن تھا. دیکھیے ہپکو کی اناؤنسمنٹ بہت اچھی آئی ₹7 7.25 ₹7.08 کی اناؤنسمنٹ جس میں سے ₹6 کا پے آؤٹ ایز این انویسٹر آپ کو 85% سے اوپر کا پے آؤٹ ملے تو واٹ ایلس ڈو یو نیڈ. بالکل ٹھیک. سو دیٹ از ایگزیکٹلی. اور ہپکو کی جیسے یہاں پر عمران اور ہماری بات ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یہاں پر ہمارے پر رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 51% کا جو ہے وہ چینج آیا ہے فسکل ایئر 12 کے اندر اور پروفیٹیبلٹی کی اگر بات کریں تو 8.190 ملین جو ہے وہ رہی ہے اور ارننگ پر شیئر وچ از باٹم لائن وہ ₹7.08 رہی ہے FY12 کے اندر اور یہ 51% کا جو ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر چینج ہے وہ اس میں دیکھنے میں آیا. یٹ اگین ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست جو ہے وہ چینج نظر آیا تو بڑی اٹریکشن آ جاتی ہے ریزلٹس کے وغیرہ ریزلٹس کے اناؤنسمنٹ کے بعد. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پوسٹ جو اناؤنسمنٹ ریلی بنی ہوئی تھی اس کو مارکیٹ نے بھی سم ہاؤ مینٹین کر لیا. اس کے کتنے عرصے تک اس کو جو ٹرینڈ کو مارکیٹ کیری کرتی ہے کیا آپ کا انالیسس کیا تھا؟ دیکھیے میرے خیال سے ابھی یہ ریلی کچھ عرصہ رہنی چاہیے بیکاز ابھی اور بہت ساری کارپوریٹ اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے شاید رمضان میں تھوڑی سی مارکیٹ جنرلی ڈل ہو جاتی ہے بیکاز آف دا ٹائمنگز اینڈ پیپلز انوالومنٹ بٹ جنرلی جو یہ رزلٹ اناؤنسمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں مارکیٹ ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ رہتی ہے اور آگے کچھ ویکس میں کچھ دنوں میں کافی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں. So we anticipate کہ the market is going to stay. عمران اس کے علاوہ کچھ فرٹیلائزر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرٹیلائزر کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشن اس دفعہ ہیں اور ہم نے اینگرو کے حوالے سے تو دیکھا کہ اس کا ڈیلمنٹ کا ایشو سب سے زیادہ جس پرابلم رہی ہے اینگرو کو رہی. اس کے علاوہ ہم نے چھوٹا فوجی وغیرہ ان کو دیکھا تو کیا ایکسپیکٹیشنز رہی فلفل کر پایا جیسے چھوٹا فوجی کی اناؤنسمنٹ ہوئی کس طرح دیکھا؟ ریزلٹس تھوڑے سے ڈس اپوائنٹنگ رہے اسپیشلی فوجی جارڈن کے یا FFBL کے جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا انہوں نے اپنا کوئی پے آؤٹ اناؤنس نہیں کیا اور انویسٹرس کو بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ ریگولر پے آؤٹس دے گا اور ان کو جو گیس شارٹیج تھی اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے دیٹ آلسو کازڈ انسرٹنٹی فار دا کمپنی اینڈ آئی تھنک دیٹ مائٹ کنٹینیو فار اندر فیو منتھس انٹل یہ ہم ایشو گیس کا ریزالو نہیں کرتے اور باہر سے منگوانا بھی بند نہیں کرتے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک تھریٹ ہے فرٹیلائزر سائڈ سے کہ امپورٹ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جو پرائسز کے اندر جو ہے وہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر آف ڈسپیچز بھی لوکل پروڈیوسرس کے تھوڑا سا اس کو بھی افیکٹ ہوتا ہے سماؤ. چلیں جی اس کے علاوہ اور سیمنٹ سائڈ سے تو ہماری بات ہو گئی اور ہم نے جیسے دیکھا سیمنٹ کے اندر جس طرح کا کام ہو رہا ہے DG کو ہم نے دیکھا بڑا کنسسٹنٹلی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے بڑے اچھے نمبرز والیوم کے اندر نظر آ رہے ہیں. کل بھی انفیکٹ مارکیٹ کو اگر سپورٹ تھی تو DG کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اگر مارکیٹ کے اندر 15-20 ملین کا کام ہی اگر DG کا ہو جاتا تو پھر بڑی بات رہتی ہے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اسپیشلی DG کے حوالے سے بھی لوگ کچھ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز اور آپ کس طرح DG کو دیکھ رہے ہیں؟ یاسر میں ایک جنرلی بات کہنا چاہوں گا انویسٹرس کے لیے وہ یہ کہ یہ ساری جو مارکیٹ اسپیشلی سیمنٹ سیکٹر بڑھ رہا ہے یہ نیوز پہ بڑھ رہا ہے کہ ہمارے ڈیمز بننے والے ہیں فنڈنگ اپروو ہونے والی ہے چائنا بینک نے فنڈنگ اپروو کر دی ہے اور ہمارا جو بینک اس کا سیمنٹ سیکٹر کا پوٹینشیل ہے. اب آپ یہ دیکھیں اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کنفرم ہو جاتی ہے تو آپ اس کا پوٹینشیل دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. وی کین ناٹ اونلی یوز دیئر کیپیسٹی ہیئر بٹ آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی از ہیوج. اچھا ہر فرنٹ سے نیوز اچھی ہی آئی سیمنٹ کے حوالے سے تو ہم جس کو ڈسکس کرتے رہے کول کی پرائسز نیچے آ جانا ہے اس کے علاوہ پھر کچھ فیڈرل ایکسائز کی صورت میں ہمیں تھوڑی سی وہ ریلیف مل گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کو جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ملٹیپلائی ہوتے گئے اور سیمنٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن نظر آئی. سم ہاؤ یہ سیزن تھوڑا آف ٹیک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ڈپریس نظر آتا ہے لیکن آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ موجود ہے اور ایکسپورٹس کے نمبر تو اٹریکٹیو لگتے ہی ہیں. اینی آؤ جی
کچھ مارکیٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ کیونکہ اب ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہے تو زیادہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی پوزیشن جو ہے اس وقت مینٹین کرنی چاہیے. یہ ذرا زیادہ ضروری ہے اور اس سے انویسٹر اویئرنیس کے اوپر کیونکہ آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی آپ کی ایفرٹ رہی ہے, تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بتائیں کہ کرنٹ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کے اندر جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بولش سینٹیمنٹ واپس آتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس ریلی کے اندر شامل ہو جائیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس کرتے ہیں آپ؟ آئی تھنک جنرلی لوگوں کے لیے ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ جو جون اینڈنگ شیئرز ہیں ابھی اگر شارٹ ٹرم پوزیشنز آپ لینا چاہتے ہیں تو جون اینڈنگ شیئرز میں جہاں جن کی اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں یا جن کی بہت اچھی اناؤنسمنٹس آئی ہیں آپ اس میں پوزیشنز لیں. ہم دیکھتے یہ ہیں جنرلی کہ کلوزر ٹو دس پیریڈ جولائی اگست ٹائم میں لوگ اپنے پورٹ فولیوز کو سوئچ اوور کرتے ہیں ٹورڈز جون اینڈنگ شیئرز, لائک سیمنٹ سیکٹر ہو گیا, ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا, اس طرح کے شیئرز میں ہم ایکٹیویٹی زیادہ دیکھتے ہیں. بینکنگ میں جنرلی ایکٹیویٹی ہم دسمبر ٹائم پہ جنوری ٹائم پہ زیادہ دیکھتے ہیں بیکاز ان کے پے آؤٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عمران, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھی ڈسکس کرنا باقی ہیں, انفیکٹ ریزلٹس کے حوالے سے مزید کچھ بات کریں گے, لیکن پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا ایک اور چھوٹے سے کمرشل بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.